بسم اللہ الرحمن الرحیم والقسم الرابع فی معرفت وجوہ الوقوف علی احکام النظم وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اللہ میں نظم اور معنی کے لحاظ سے 4 تقسیمیں، 3 تقسیموں پر گفتگو ہو چکی ہے، چوتھی تقسیم کا مرحلہ اب آیا۔ لفظ کو معنی کے لیے وضع کیے جانا، لفظ کا معنی پر دلالت کرنا، لفظ کا معنی کے لیے استعمال ہونا، معنی کا لفظ سے سمجھ میں آنا، معنی کا لفظ سے سمجھ میں آنا، یہ وہ درجہ ہے، چوتھا درجہ، معنی کا لفظ سے سمجھ میں آنا۔ اب آپ غور کریے کس انداز میں کہا، فی معرفت وجوہ الوقوف، فی معرفت یعنی وقوف بمعنی اطلاع، جیسے کیا کہا، سمجھ میں آنا، معنی کا لفظ سے سمجھ میں آنا، ٹھیک ہے۔ فی معرفت وجوہ الوقوف، وقوف کے معنی ہے اطلاع پانا، سمجھ میں آنا، تو یہ وہی درجہ ہوا نا، آپ سمجھ رہے بات کو۔ فی معرفت وجوہ الوقوف علی احکام النظم، نظم کے احکام پر اطلاع کے طریقوں کے بیان میں، نظم کے احکام، نظم سے ثابت شدہ احکام، بات پہ توجہ دینا، نظم قرآنی سے ثابت شدہ احکام پر اطلاع کے طریقے، وہی فہم المعنی من اللفظ، بات سمجھ رہے ہو نا، یہ ہے وہی، الفاظ مختلف ہیں کیونکہ چوتھے درجے میں آ کر معنی جو ہے وہ لفظ سے مفہوم ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا کہا، فی معرفت وجوہ الوقوف، وجوہ الوقوف کے واقفیت، اطلاع کس پہ، علی احکام النظم، نظم سے ثابت شدہ احکام پر اطلاع، نظم سے وہ اطلاع کے جو طریقے ہیں، واقفیت کے جو طریقے ہیں، ان کا بیان ہونے جا رہا ہے۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا، معنی کریں۔ چوتھی قسم ہے اطلاع کے طریقوں کی معرفت کے بیان میں نظم کے احکام پر، یعنی نظم کے احکام پر اطلاع کے طریقوں کی معرفت، نظم کے احکام پر اطلاع کے طریقوں کی معرفت، آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہے، ذہن میں رکھنا، واقف کون ہوگا؟ مجتہد۔ واقف کون ہوگا؟ مطلع کون ہوگا؟ مجتہد، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا الوقوف میں الف لام عوض مضاف الیہ کے بناؤ، فی معرفت وجوہ وقوف المجتہد، وقوف المجتہد کے واقفیت، اس کو کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو فی وجوہ وقوف المجتہد، فی وجوہ وقوف المجتہد معنی کریں۔ چوتھی قسم ہے نظم کے احکام پر مجتہد کی اطلاع کی اقسام کی معرفت کے بیان میں، بات پہ توجہ دینا، اقسام کس کی؟ وقوف کی، کس کی؟ یہاں پر میں نے آپ کو بتایا واقف کون ہوگا؟ مجتہد، ٹھیک ہے۔ وقوف صفت ہے مجتہد کی، وقوف کس کی صفت ہے؟ وقوف مجتہد کی صفت ہے، تو مجتہد کی صفت کی اقسام کیا؟ گفتگو کس میں چل رہی ہے؟ نظم و معنی کی اقسام، تو یہ نظم و معنی کی قسم ہوئی، پھر کیا ہے؟ تو نظم و معنی کی تقسیم نہ ہوئی، یہ تو وقوف کی اقسام، فی وجوہ الوقوف، فی وجوہ الوقوف، وقوف کی اقسام، اور وقوف صفت مجتہد ہے، تو یہ مجتہد کی صفت کی تقسیم ہے۔ تقسیم ہو رہی تھی کس کی؟ نظم و معنی کی، لیکن یہ تقسیم نہ نظم کی نہ معنی کی، بلکہ مجتہد کی صفت کی، تو اعتراض ہونا چاہیے نہیں؟ سمجھے بات کو؟ اعتراض یہ ہے
کہ یہاں گفتگو ہماری کس میں چل رہی ہے؟ گفتگو چل رہی ہے نظم و معنی کی اقسام کے بیان میں، کتاب کی نظم و معنی کی اقسام کے بیان میں، اور وجوہ وقوف یہ اقسام میں صفت مجتہد ہیں۔ وجوہ کے معنی اقسام ہو گیا نا، طرق ہو گیا، انواع ہو گیا، تو انواع وقوف یعنی مجتہد کی صفت کی اقسام، مجتہد کی تقسیم ہو رہی تھی نظم و معنی کی، لیکن یہ نظم و معنی کی نہیں ہے، نہ نظم کی نہ معنی کی، بلکہ مجتہد کی صفت کی، لہٰذا یہ ما نحن فی ہی سے نہیں، جدا ہے، اس سے الگ ہے۔ تو اس کو یہاں پر بیچ میں کیوں لے کر آئے؟ اعتراض سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ اعتراض ہے۔ تو اس کا جواب سمجھو کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جملے ہیں بطور یہ گفتگو، یہ الفاظ جو استعمال فرمائے، یہ عذر تسامو، مسامحت ہوئی ہے مصنف علیہ رحمہ سے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، مشائخ کرام یہ جو منطقی باریکیاں ہیں نا، بال کی کھال، یہ جو منطقی باریکیاں ہیں، یہ مناطقہ فلاسفہ ان کا کام ہے، اور یوں بھی کہہ سکتے متاخرین کا کام ہے۔ متقدمین کا جو مقصد ہوا کرتا تھا، بھائی بات تم سمجھ جاؤ، بات سمجھ گئے ہو تو لہٰذا اب الفاظ تھوڑے زیادہ ہو گئے، تھوڑے کم پڑ گئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مقصد ہے افہام و تفہیم، تمہیں بات سمجھ آ جانی چاہیے، اشارہ کیا تمہیں بات سمجھ میں آ گئی، لہٰذا اب اس میں ڈیٹیلز اور تفصیلات میں جانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو چونکہ مشائخ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مطمع نظر افادہ، افہام ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، الفاظ کی باریکیوں کی جانب ان کی توجہ نہ ہوا کرتی تھی، تکلف ان تکلفات میں نہ پڑھتے تھے، اس لیے اس قسم کے الفاظ جو ہیں آپ کو کتب متقدمین میں ملیں گے، متقدمین کی گفتگو میں ملیں گے، جن کی جامعیت اور مانعیت پر اعتراض ہو سکتا ہے۔ بات ہے ذہن میں؟ تو یہ عذر تسامح مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ بھئی مطلب وہ الفاظ بولے کہ جو اپنی حقیقت کے اعتبار سے صفت مجتہد ہیں، ورنہ یہاں پر تقسیم مجتہد کی صفت کی نہیں ہو رہی بلکہ نظم و معنی کی ہو رہی ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ بات ہے ذہن میں؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے۔ اعتراض یہ ہے کہ فی معرفت وجوہ الوقوف، وقوف ہے صفت مجتہد کی، میں نے آپ کو بتایا الف لام میم بس مضاف الیہ کے بنائیں، وقوف المجتہد، کیونکہ مطلع مجتہد ہوگا، جب مطلع مجتہد ہوگا تو بات ہو رہی تھی، تقسیم ہو رہی تھی نظم و معنی کی، یہ تو اقسام نظم و معنی کی نہیں ہے، یہ تو مجتہد کی صفت کی اقسام ہے، ما نحن فی سے جدا ہے۔ یہ اعتراض، تو اس کا جواب یہ کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الفاظ، ان الفاظ کا استعمال یہ تسامح ہے، اور مشائخ کرام کی گفتگو میں اس قسم کے تسامحات موجود ہیں، اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ ان کو ان کی کو عقلی یا علمی جو لیول تھا وہ نیچا تھا، یہ بات نہیں، بلکہ ان کا مقصد تھا افہام، افادہ، وہ الفاظ جو مفید ہوں اور مخاطب کو بات سمجھا دیں، جامعیت معنیت کے لحاظ کے بغیر اس قسم کے الفاظ متقدمین کی گفتگو کے اندر موجود ہیں، مشائخ کی گفتگو کے اندر موجود ہیں۔ بات سمجھے؟ آپ دیکھ لیں کتب فقہ میں ایک جگہ پر ایک استثناء ہوتا ہے، دوسری جگہ پر اسی قاعدے سے 4 استثناء ہوتے ہیں، تیسری جگہ پر اسی قاعدے سے 7 استثناء ہوتے ہیں۔ بات سمجھے؟ تو وہ ایک جگہ پر ایک استثناء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں حصر ہے، وہ صرف تنبیہ ہوتی ہے اس بات پر کہ اس سے کچھ مستثنیات ہیں، دوسری جگہ پر کچھ اور مذکور ہوگی، تیسری جگہ پر کچھ اور مذکور ہوگے۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا یہ تسامح، اس قسم کے تسامحات کتب متقدمین میں اور مشائخ کی گفتگو میں اس قسم کے تسامحات موجود ہیں، لیکن ان تسامحات کا باعث ہرگز یہ نہیں کہ ان کا علمی مبلغ معاذ اللہ نیچا تھا، ان کا مقصد افہام و افادہ تھا، بس جو باریکیاں ہیں منطقی فلاسفہ والی، ان باریکیوں کی جانب جو ہے ان کی توجہ نہیں تھی، اس لیے اس قسم کے الفاظ بول دیے کرتے تھے جن کی جامعیت معنیت پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ بات ہے ذہن میں؟ یہاں پر جو تقسیم ہے وہ نظم و معنی کی ہے، تقسیم جو ہے وہ نظم و معنی کی ہے، لیکن
الفاظ بظاہر وہ ہیں، الفاظ اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے وہ ہیں کہ جو تقسیم ہو رہی ہے مجتہد کی صفت کی، ورنہ یہ کیا ہے، یہ تقسیم ہے نظم و معنی کی، لیکن فہم معنی کے لحاظ سے، کس لحاظ سے؟ فہم معنی کے لحاظ سے معنی کریں۔ چوتھی تقسیم ہے نظم کے احکام پر اطلاع کی اقسام کی معرفت کے بیان میں۔ بات سمجھے؟ تو نظم کے احکام کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ الاحکام الثابتۃ من النظم، الاحکام الثابتۃ من النظم، نظم سے ثابت ہونے والے احکام، نظم سے ثابت شدہ احکام پر اطلاع کیسے ملے گی، بات پہ توجہ دینا۔ نظم سے ثابت ہونے والے احکام پر اطلاع وہ کس انداز میں ہوگی، کیسے آپ کو اطلاع اس کی ملے گی، اس کی آگے تفصیل بیان کر رہے ہیں جی۔ وهي أربعة: الاستدلال بعبارة النص وبإشارته وبدلالته وباقتضائه۔ بس تو جیسے تقسیم اول میں 4 قسمیں، ثانی ثالث میں 4 قسمیں، متقابلات بھی پھر 4 ہی تھے، ٹھیک ہے، تو یہ جو چوتھی تقسیم ہے اس میں بھی 4 قسمیں، الاستدلال بعبارة النص، بإشارة النص، بدلالة النص اور باقتضاء النص۔ وجہ اثر یہ ہے کہ مستدل جو استدلال کرے گا نظم سے کرے گا یا معنی سے۔ اگر نظم سے کرے تو کلام اس کے لیے چلائی گئی ہوگی یا نہیں، کلام اس کے لیے چلائی گئی ہو تو استدلال بعبارة النص، کلام اس کے لیے چلائی نہ گئی ہو استدلال نظم سے ہو، لیکن کلام اس کے لیے چلائی نہ گئی ہو استدلال بإشارة النص۔ اگر استدلال ہو معنی کلام سے، نظم کلام سے نہیں، معنی کلام سے، تو معنی کیسے ہیں؟ معنی ایسے ہیں کہ بغیر فکر و اجتہاد کے از روئے لغت وہ معنی مفہوم ہیں، بغیر فکر و اجتہاد کے از روئے لغت وہ معنی مفہوم ہیں، تو یہ استدلال بدلالت النص، استدلال بدلالت النص۔ اور اگر فکر و اجتہاد کے بغیر از روئے لغت مفہوم نہیں ہے لیکن کلام کی صحت شرعیہ اس پر موقوف ہے، کلام کی صحت شرعیہ اس پر موقوف ہے، تو یہ استدلال باقتضاء النص۔ اور اگر استدلال ہے معنی سے اور معنی ان دونوں قسموں کا غیر ہے، نہ تو وہ معنی بغیر فکر و اجتہاد کے از روئے لغت مفہوم ہے اور نہ ہی کلام کی صحت شرعیہ اس پر موقوف ہے، اب اگر استدلال کرتا ہے تو انہیں استدلالات فاسدہ کا نام دیا جاتا ہے۔ ہمارے وہ استدلالات معتبر نہیں ہیں، استدلال مفہوم مخالف سے وغیرہ وغیرہ آگے چل کے ان کا بیان آئے گا، بات سمجھے ہو نہیں؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو چوتھی تقسیم ہے اس کے تحت اقسام 4 نہیں ہیں زیادہ، لیکن اقسام معتبرہ 4 ہیں۔ تو یہ سمجھ رہے ہو نہیں جی؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پہلی تقسیم سے حاصل ہونے والے قسمیں 4، دوسری سے بھی 4، تیسری سے بھی 4، متقابلات میں تھیں 8 لیکن 4 ایک لحاظ سے اور 4 بطور تقابل، تو یوں اس میں 8 ہو گئی تھی، ورنہ از ابتدا 4 قسمیں ہی بنی تھی، ظاہر نص مفسر محکم، 4 بطور تقابل اس میں حاصل ہو گئی تھی۔ توجہ ہے آپ کی؟ ذہن میں رکھے کہ یہ جو چوتھی تقسیم ہے اس میں بھی قسمیں 4، اس میں بھی قسمیں 4، استدلال بعبارت النص، بإشارة النص، بدلالت النص، باقتضاء النص۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ استدلال وجہ اثر کیا ہے؟ وجہ اثر یہ کہ مستدل جو استدلال کرے گا، مستدل جو استدلال کرے گا وہ استدلال نظم سے کرے گا یا معنی سے کرے گا؟ توجہ ہے؟ نظم سے کرے تو اس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہوگا یا کلام کو چلایا نہیں گیا ہوگا۔ کلام کو چلایا گیا ہو تو استدلال بعبارت النص، کلام کو اس کے لیے چلایا نہ گیا ہو تو استدلال بإشارة النص۔ اور اگر استدلال معنی سے ہو تو معنی کون سے؟ معنی ایسے ہیں کہ وہ معنی بغیر فکر و اجتہاد کے از روئے لغت وہاں پر متحقق ہیں، ثابت ہیں، تو استدلال بدلالت النص۔ اور اگر معنی ایسے نہیں ہیں بلکہ کلام کی صحت شرعیہ اس معنی پر موقوف ہے، کیا؟ تو اب یہ استدلال باقتضاء النص، نہ تو معنی بغیر فکر و اجتہاد کے از روئے لغت وہاں ثابت ہے اور نہ ہی کلام کی صحت شرعیہ اس پر موقوف ہے،
ایسے معنی سے استدلال ہے کہ نہ تو کلام کی صحت شرعی اس پر موقوف ہے اور نہ ہی بلا فکر و اجتہاد عذر و لغت و معنی ثابت ہیں۔ تو استدلالات ایسے موجود ہیں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی فقہ کے اندر، لیکن ہمارے ہاں وہ استدلالات ہی فاسدہ کہلاتے ہیں، جیسے آگے چل کے بات آئے گی کہ بھئی قران فی لفظ قران فی المعنی کی دلیل ہوتا ہے، مفہوم مخالف سے استدلال وغیرہ وغیرہ، اس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ بات ہے یہ ذہن میں؟ تو یہاں سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ چوتھی تقسیم میں اقسام 4 نہیں ہیں، اقسام زیادہ ہیں۔ 4 اس لیے کہیں کہ ہمارے یہاں معتبر 4 ہیں، تو جو ہے ہمارے ہاں معتبر 4 ہیں، بات سمجھے، معنی کریں۔ اور وہ 4 ہیں استدلال عبارت النص سے، اشارت النص سے، دلالت النص سے، اقتضاء النص سے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ جی فاروق ہیں آئے صحیح۔ تو ذہن میں رکھیں یہاں پر بھی انہوں نے کیا فرمایا، الاستدلال بعبارت النص سے، عبارت النص سے استدلال، یہ بھی باب تسامح سے ہے، کیونکہ استدلال جو صفت ہے وہ مستدل کی ہے۔ کس کی؟ مستدل کی۔ اور نظم و معنی کی قسم نہیں بنے گی نا، پھر تو مستدل کی بن جائے گی، مجتہد کی بن جائے گی۔ اس لیے خود عبارت النص، خود اشارت النص، خود دلالت النص، خود اقتضاء النص، یہ جو 4 ہیں یہ نظم و معنی کی اقسام ہیں۔ جب تقسیم کا عنوان بیان کیا نا القسم الرابع فی معرفت وجوہ الوقوف، وہاں پر ازرائے تسامح مجتہد کی صفت ذکر کر دی، تو پھر آگے تقسیم میں بھی مجتہد کی صفت بیان کر دی، یہ تسامح ہے۔ سمجھے بات کو؟ ذہن میں رکھیں نا کہ جو بڑے ہوتے ہیں تو بڑوں کے ان معاملات کو ادب سے تعبیر کرنا چاہیے۔ غلط کر گیا مصنف، غلط کر گیا، غلط، یہ الفاظ ہی غلط ہے، یہ ٹھیک ہی نہیں ہے، یہ انداز نہیں ہوتا۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ یہ بڑوں کے لیے انداز نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا موقع الاطلاق امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو کچھ احادیث نظر نہیں آئیں صاحب ہدایہ نے جن سے استدلال کیا، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ایسی ٹھوک دی انہوں نے جی من گڑت روایات ہیں جو صاحب ہدایت ذکر کرتے، نہیں، یہ الفاظ آداب کے خلاف ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ وہ احادیث ہیں کہ جنہیں ہمارے مشائخ نے ذکر کیا ہے، ہماری نظروں کی کوتاہی نے انہیں ہم سے چھپا دیا۔ جی یہ ارباب ادب کا طریقہ ہے، بات ہے یہ نا ذہن میں۔ یہ نئے اہل سنت نکلے ہیں جن کے ادب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلوۃ والسلام کو جو ہے نا وہ مارد تمثیل میں لا رہے ہیں، انبیاء سے بھی اجتہادی خطائیں ہو جاتی ہیں، کیسی جہالت ہے جی۔ تو جن باتوں کے ذکر کو ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ تلاوت قرآن اور روایت حدیث کے علاوہ ان کا تلفظ کرے تو کافر ہے، ابن میرے حاج رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تصریح کی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تلاوت قرآن اور روایت حدیث سے ہٹ کر اگر کوئی کہتا ہے عصا آدم معاذ اللہ من ذالک، اگر یہ بولتا ہے تو وہ کافر ہے، سمجھ رہے ہو؟ وہ ادب کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو ان حضرات نے کیا طریقہ اپنایا ہوا ہے بھئی، ٹھیک ہے جی، ادب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور کون ہیں پاسبان مسلک رضا ہیں۔ رضا رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیے، وہ اللہ یستہزئ بہم کا لفظی ترجمہ نہیں کرتے، نسوا اللہ کا لفظی ترجمہ نہیں کرتے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو مکر اللہ کے لفظی معنی نہیں کرتے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر لفظی معنی نہیں کرتے، مرادی معنی جا کر بتاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ آداب رسالت ملحوظ رہے، آداب خداوندی تلحاظ رہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے لما اقترف آدم الخطیئۃ، فتاوی رضویہ شریف میں آپ دیکھ لیں، بعد والوں نے ترجمہ اصل میں کر دیا ہے
اصل جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبارت ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا ہے، صرف اس جملے کا ترجمہ چھوڑا، ٹھیک ہے نا. لما اقترف آدم الخطی، حضور فرمائے تو فرمائیں جی، حضور فرمائے نا جی، ہم کیوں کہیں؟ حالانکہ اس کا ترجمہ کرنے میں کوئی حرج نہیں تھی. جب قرآن پاک کا ترجمہ کرنا ہے مکمل پھر تو مجبوری ہے، لازمی ہے، لیکن حدیث کے اس جملے کا ترجمہ کرنا لازمی نہیں تھا. امام اہل سنت کا ادب وہ ترجمہ چھوڑ گئے، حدیث کے باقی حصے کا ترجمہ کیا. تجلی یقین کا جو پرانا نسخہ ہے وہ موجود ہے میرے پاس جی، تو باقی حدیث کا ترجمہ کیا، یہ جملہ چھوڑ دیا، لازمی نہیں تھا. انہوں نے کہا تو ہم کیوں یہ الفاظ بولیں، حضور بولیں تو بولیں، بات ہے ہی ذہن میں. تو مسلک رضا ادب ہے، مسلک رضا یہ بے ادبی نہیں ہے جو ان تماشا کرنے والوں نے آج کل شروع کر دی. بہرحال تو اس لیے جو بڑوں کی بات ہے تو اس کو یہ تسامو بھی چونکہ مجبوری ہے سمجھانے کی، اس لیے، ورنہ تو ہم یہ بھی نہ بولیں، ہماری اتنی بھی اوقات نہیں کہ ہم بزرگوں کے لیے تسامو بولیں. لیکن چونکہ اب کتاب کی جو تفہیم ہے، کتاب کو جو سمجھانا ہے، حل کتاب جو ہے وہ مجبوری ہے، کیونکہ بات ہماری نظم و معنی کی پر ہو رہی ہے، اور استدلال نظم و معنی کی قسم نہیں ہے، صفت نہیں ہے، یہ تو استدلال مستدل کی صفت ہے. اس لیے یہ بتانا بھی مجبوری ہے. جب بتانا مجبوری ہے تو وہاں پر بھی الفاظ، وہ ان الفاظ کا انتخاب کرو جو باب ادب سے ہیں. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہے، دوبارہ سمجھیے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو کہا نا الاستدلال بعبارت النص و باشارتہ و بدلالتہ و باقتضائہ، یہ جو استدلال ہے یہ نظم و معنی کی صفت نہیں ہے، تو مستدل کی صفت واضح سی بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی تسامو ہے. جیسے وہاں وقوف ازر تسامو فرمایا، اسی طرح یہاں پر استدلال بھی ازر تسامو فرما دی. ورنہ اصل مقصود جو قسمیں ہیں نظم و معنی کی وہ عبارت النص خود ہے، استدلال نہیں. استدلال بھی عبارت النص یہ نظم و معنی کی قسم نہیں ہے، خود عبارت النص قسم ہے، خود اشارت النص، خود دلالت النص، خود اقتضاء النص. سمجھو؟ ٹھیک ہو گیا؟ معنی کریں. اور وہ چار ہیں، استدلال عبارت النص سے، اشارت النص سے، دلالت النص سے، اور اقتضاء النص سے. ٹھیک ہو گیا جی. اما الاول فما شیک الکلام له وارید به قصدا. بس اول، تو اب اول کا مطلب کیا ہو گیا؟ استدلال بھی عبارت نص. سمجھ رہے ہو بات کو؟ الاستدلال بعبارت نص، الاستدلال بعبارت نص وہ کیا کہا؟ ما سیق الکلام لہو و ارید به قصدا. بات سمجھے؟ جس کے لیے گفتگو کو چلایا گیا ہو اور وہ اس سے قصدن مراد ہو. جس کے لیے گفتگو کو چلایا گیا ہو اور وہ سے، اتنی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ وہ مشکل بات نہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، پہلے بھی نص گزری ہے، یہ بھی نص ہے، وہ بھی نص ظاہر، نص مفسر، محکم گزرا نا. نص پہلے بھی گزرا، نص یہاں پر بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں اور اس میں عینیت ہے یا فرق ہے؟ توجہ ہے؟ تو سمجھیں کہ فرق ہے. جس کو ماقبل میں نص کہا گیا اس میں، اور جس کو یہاں عبارت النص کہا جا رہا ہے، اس میں دونوں میں فرق ہے. بات ہے ہی ذہن میں. تفصیل اس اجمال کی سمجھیں کہ جب مستدل کلام کے لفظ سے استدلال کرتا ہے تو اس کے کئی مراتب ہیں. نمبر ایک وہ معنی جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہوتا ہے. نمبر ایک وہ معنی جو نفس کلام سے واضح اور کلام کا مقصود اصلی. نمبر ایک وہ معنی جو نفس کلام سے واضح اور کلام کا مقصود اصلی. نمبر دو وہ معنی جو نفس کلام سے واضح لیکن کلام کا مقصود اصلی نہیں. نمبر تین وہ معنی جو نفس کلام سے واضح نہیں ہے بلکہ نفس کلام سے واضح ہونے والے معنی کو لازم ہے.
بات سمجھے؟ تو یہ 3 درجات ہوئے. آپ جب استدلال کرتے ہیں الفاظ سے، معنی سے نہیں، الفاظ سے، اور جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ سے ظاہر ہونے والے معنی، الفاظ سے استدلال، یوں کہیں اب یہ صفت مجتہد کی بن جائے گی. الفاظ سے ظاہر ہونے والے معنی یوں کہیں تو اب یہ مجتہد کی صفت نہیں بنے گی، خود معنی کی اقسام بنے گی. توجہ ہے نہیں ہے؟ نیند آ رہی ہے؟ آنکھیں ایسے کر رہے ہیں جیسے نیند آ رہی ہے، ایکٹنگ کر رہا ہے نیند کی. جی سبب اتنا ہی ہوگا. مطلب اس سے چھوٹ نہیں ملے گی. بس تجھے اس قسم کی امید کی ضرورت نہیں ہے، آنکھیں کھول کے بیٹھ یہ سو کر بیٹھے. توجہ رکھیں. تو بات پہ توجہ دیں کہ جو معنی ہے نفس کلام سے واضح اور کلام کا مقصود اصلی، یہ ہے ما قبل میں جو جسے ہم نے نص کا وہ ہے ما سیک الکلام ہو لاجل ہی، جس کے لیے گفتگو چلائی گئی ہو. جزاک اللہ. جس کے لیے گفتگو چلائی گئی ہو. تو نص جو ما قبل میں گزری وہ اس کا اطلاق کس پر ہوگا کہ وہ معنی جو نفس کلام سے واضح اور کلام کا مقصود اصلی، یہ ہے نص جو مقابل ظاہر کا، مفسر کا اور محکم کا بنتی ہے. یہاں پر جس کو عبارت نص کہہ رہے ہیں وہ یہ بھی ہے، وہ معنی جو نفس کلام سے واضح اور کلام کا مقصود اصلی، یہ بھی عبارت نص میں داخل ہے. وہ معنی جو نفس کلام سے واضح اور کلام کا مقصود اصلی نہ ہو، یہ بھی عبارت نص میں داخل ہے. توجہ ہے؟ جو تیسری قسم ہے نا، وہ معنی جو نفس کلام سے واضح نہیں بلکہ نفس کلام سے واضح ہونے والے معنی کو لازم، یہ اشارت و نص میں آ جائیں گے. بات سمجھے نہیں؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ عبارت و نص اس نص سے اہم ہے، اس کو شامل ہے، وہ اس کی ایک قسم ہے. بات آپ سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا، دوبارہ سمجھے دھیان سے. عنایت اللہ توجہ آئے نا؟ آئے نا؟ سندھی بولتے ہو نہیں بولتے ہو؟ تو گھر میں سندھی بولتے ہو براوی بولتے ہو؟ براوی صحیح، ٹھیک ہے. تو جو ہے فرمایا اما الاول فما سیق الکلام له وارید به قصدا. پہلی قسم ہو گیا استدلال بعبارت نص. کیا؟ یہ کہے کہ ما سیق الکلام له وارید به قصدا، جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہو اور وہ کلام سے قصدن مراد ہو. کلام سے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ما قبل میں بھی ایک نص گزری ہے، ما سیق الکلام لاجلہ. تو بظاہر یہ اور الفاظ ایک جیسے آگے نا، تو یوں لگ رہا ہے کہ بھئی یہ دونوں پھر ایک ہیں. ذہن میں رکھنا ایک نہیں ہے، یہ دونوں ایک نہیں ہیں. ان میں فرق سمجھنے کے لیے یہ سمجھو کہ وہ معنی جو کلام سے واضح ہوتے ہیں اس معنی کے کئی درجات. نمبر 1 وہ معنی جو نفس کلام سے واضح، نفس نظم سے واضح اور مقصود اصلی بھی ہے. وہ معنی جو نفس نظم سے واضح، مقصود اصلی نہیں ہے. وہ معنی جو نفس لفظ سے واضح نہیں ہے بلکہ اس لفظ کو لازم ہے، نفس کلام سے ثابت ہونے والے معنی کو لازم ہے. ذہن میں رکھنا یہ تینوں کے تینوں استدلال بن نظم میں آئیں گے. قسمیں 2 ہیں نا، استدلال بعبارت نص، استدلال باشارت نص. یہ تینوں قسمیں جو ہیں یہ استدلال بن نظم میں آئیں گی، استدلال بالمعنی میں نہیں آئیں گی. لیکن ان کی جو پہلی 2 قسمیں ہیں وہ معنی جو نفس کلام سے واضح اور کلام کا مقصود اصلی، وہ معنی جو نفس کلام سے واضح اور کلام کا مقصود اصلی نہیں ہے، یہ دونوں استدلال بعبارت نص میں داخل ہیں. وہاں نص کیا تھا؟ ما سیق الکلام لہو لاجلہ. وہ معنی
جو نفس کلام سے واضح اور کلام کا مقصود اصلی تو جو ہے اس میں مقصود اصلی ہونا ضروری تھا. یہاں مقصود اصلی ہو یا مقصود اصلی نہ ہو، ہر صورت میں وہ عبارت نص میں داخل ہے. تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے مفہوم و مصداق کے لحاظ سے اس سے عام ہے، اس نص سے عام ہے عبارت النص. بات ہے یہ ذہن میں. اور یہ جو ہے وہ معنی جو نفس کلام سے واضح نہیں ہے، نفس کلام سے واضح ہونے والے معنی کو لازم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اشارت النص ہے. سمجھو نہیں؟ مثال سمجھ لو. فرمایا تھا نا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. جی تو اس میں بیان عدد میں یہ نص ہے، اباحت نکاح میں یہ ظاہر ہے. تو جو ہے اس گفتگو ما قبل والی گفتگو کو دیکھیں تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، حلت نکاح میں یہ ظاہر ہے، نص نہیں ہے. مثنیٰ و ثلاثہ و رباع اس میں یہ نص ہے بیان عدد میں. بات ہے یہ ذہن میں. اب آپ اٹھ کر استدلال کرتے ہیں حلت نکاح پر، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم سے. استدلال آپ کا نص سے نہیں ہے، ظاہر سے ہے. کس سے ہے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم. اباحت نکاح میں تو یہ ظاہر ہے، نص تو نہیں ہے نا. لیکن یہ استدلال بھی عبارت نص شمار ہوگا. کون سا استدلال شمار ہوگا؟ استدلال بھی. آپ عدد پر استدلال کرتے ہیں جب بھی استدلال بھی عبارت نص ہے. آپ حلت نکاح پر استدلال کرتے ہیں جب بھی استدلال بھی عبارت نص ہے. دوسرے لفظوں میں کہیں کہ ظاہر سے استدلال بھی عبارت نص ہے، نص سے استدلال بھی عبارت نص ہے، مفسر سے استدلال بھی عبارت نص ہے، محکم سے استدلال بھی عبارت نص ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو یہ ظاہر ہو یا نص ہو، اگر ایسے معنی سے استدلال ہے کہ جو نفس کلام سے واضح، نفس نظم سے واضح، تو اب یہ استدلال بھی عبارت نص شمار ہوگا، وہ مقصود اصلی ہو یا مقصود اصلی نہ ہو. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. اب آپ کہو کہ پھر اشارت نص کیا ہوا؟ آپ سمجھے. دعویٰ، عنایت اللہ توجہ ہے نا. نک نیم کیا ہے؟ کوئی اور نام بھی گھر میں بولا جاتا ہے، آپ پر نہیں بولا جاتا؟ ایسا تو نہیں ہوتا، بلوچ تو بولتے ہیں نا. تمہیں دوسرا نام کون سا دیتے ہیں؟ نہ کر ایسے. تجھے بتا دے. پنل. پنل کی معنی کیا ہے؟ محبوب. صحیح، اچھا نام ہے یار. تو شرما کیوں رہا ہے؟ جی اچھا نام ہے، پنل تو اچھا نام ہے. کھمران تو کہ بنگلو، گندلا، گندلا چاہے تو بتا دے. وہی پہلے کیا بولتے تھے؟ کامی. صحیح، یہ تو بگاڑ ہے نا. تو کہ بھیا سارے، ابا بھی نہ کر یار. اچھا اب تو بڈھا ہو گیا نا. جی یہ رک جاتے ہیں کیونکہ سبق پڑھ لیں. توجہ رکھیں. دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ ہے بھائی کہ جب کفار مسلمانوں کے مال پر مسلط ہو جائیں، دار حرب میں کفار مسلمانوں کے مال پر مسلط ہو جائیں تو مسلمانوں کی ملک سے نکل جاتا ہے. دعویٰ یہ ہے. توجہ ہے. اب بات آئی استدلال کی. استدلال کے لیے آپ آئے تو آپ نے کہا اللہ رب العالمین نے فرمایا للفقراء المہاجرین، یہ مہاجرین جو فقراء ہیں. اب دیکھو نا، جو نظم کلام سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ مہاجرین فقراء ہیں. فقیر ہونے کو لازم ہے کہ یہ نصاب کے مالک نہ ہوں.
ادھر مکہ میں تو ان کا بہت سمال تھا، بڑی جائیدادیں تھیں، بڑی زمینیں تھیں، فقیر کہاں سے بن گئے؟ توجہ ہے؟ تو یہ فقیر جب ہی بنیں گے کہ وہ دار حرب میں جو مال ہے ان پر کفار قابض آ گئے، اس قبضہ کی وجہ سے ان کی ملک سے نکلے گا تو یہ فقراء بنیں گے۔ بات سمجھے؟ تو اس مال کا ان کی ملک سے نکلنا لازم ہے، ورنہ فقراء کا اطلاق ٹھیک نہیں ہے ان پر۔ اطلاق تو موجود ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی، اطلاق دلیل ہے اس بات کی کہ وہ مال نکل گیا۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ اب نفس کلام سے کیا مہاجرین فقراء، بس اتنا۔ اگر آپ کا دعویٰ یہ ہو کہ مہاجرین فقراء تھے تو اب للفقراء المہاجرین یہ استدلال بعبارت نص بنے گا۔ مہاجرین کے مال پر کفار مسلط ہو گئے دار حرب میں، تو مال ان کی ملک سے نکل گیا، اس پر جو استدلال ہے یہ استدلال بشارت نص ہے۔ فرق سمجھ رہے ہو نہیں؟ بات ہے ہی ذہن میں، دوبارہ سمجھیے توجہ سے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ استدلال بالظاہر ہو، استدلال بالنص ہو، استدلال بالمفسر ہو، استدلال بالمحکم ہو، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ استدلال بعبارت نص میں آتا ہے۔ تو پھر استدلال بشارت نص کیا ہوا؟ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایسے معنی سے استدلال ہے، ایسے معنی کہ وہ معنی نفس کلام سے واضح نہیں ہے، بلکہ نفس کلام سے واضح ہونے والے معنی کو لازم ہیں، نفس کلام سے واضح ہونے والے معنی کو لازم ہیں۔ اس کی مثال للفقراء المہاجرین، آپ نے دعویٰ کیا کہ کفار جو ہے وہ مسلمانوں کے مال پر دار حرب میں مسلط ہو جائیں تو مسلمانوں کی ملک زائل ہو جاتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ للفقراء المہاجرین، رب کریم نے مہاجرین کو فقراء قرار دیا، حالانکہ بڑے مالدار تھے، مکہ کے اندر ان کے بڑے اموال تھے، بڑی جائیدادیں، بڑی زمینیں، سب کی نہیں نہ صحیح، بہت سو کی صحیح، لیکن رب نے سب کو فقراء قرار دیا، سب کو فقراء قرار دیا۔ سارے فقراء کیسے بن گئے جبکہ ان کا تو بہت مال ہے؟ فقراء سارے اسی لیے بنے کہ ان کی ملکوں سے مال نکلے گا تو فقراء بنیں گے۔ تو ان کی ملک سے مال کیسے نکلا؟ زیادہ سے زیادہ ہی وہ دور پڑا ہے نا، تو دور پڑنے سے ملک ختم تھوڑی ہو جاتی ہے۔ تمہارے گھروں میں جو تمہاری زمین جائیداد ہے تمہاری یہاں سے وہ زائل تھوڑی ہو جائے گی، زائل نہیں ہوتی۔ تو پھر وہ کیسے نکل گیا؟ اس کی صورت یہی ہے کہ کفار اس پہ مسلط ہو گئے دار حرب کے اندر، لہٰذا ان کی ملک سے نکل گیا۔ تو یہ ضابطہ اخذ ہوا، یہ ضابطہ ثابت، یہ بات ثابت ہوئی کہ دار حرب کے اندر کفار مسلمان کے مال پر اگر مسلط ہو جاتے ہیں، قابض ہو جاتے ہیں، تو مسلمان کی ملک زائل ہو جاتی ہے۔ تو استدلال کس سے کیا ہم نے؟ الفقراء سے۔ الفقراء کے نفس کلام سے اتنا واضح ہے کہ وہ فقراء ہیں۔ اگر ان کے فقراء ہونے کی بات کی جائے تو اب یہ استدلال بعبارت نص ہے، ان کی ملکیتوں کے زوال کی بات کی جائے تو استدلال باشارت نص ہے۔ فرق سمجھو، عبارت نص اشارت نص میں نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں برلاول تو وہ ہے کہ چلائی گئی وہ کلام اس کے لیے اور ارادہ کیا گیا اس کا قصدن۔ توجہ ہے نہیں؟ توجہ ہے؟ تھوڑی اور بات بھی سمجھنے کا۔ اما الاول، میں نے آپ کو بولا کہ اول کیا استدلال بعبارت نص، کیا اول ہے استدلال بعبارت نص، لیکن لفظوں کے لحاظ سے یہ بات مناسب نہیں لگ رہی۔ اول کے معنی کریں الاستدلال بعبارت نص۔ الاستدلال بعبارت نص سے ما سیق الکلام لہو و ارید ذالک الاستدلال بذالک الکلام قصدن، غور کرو، کلام اس استدلال ما سیق الکلام لہو، کیونکہ لہو میں ہو ضمیر کا مرجع اول ہے نا، اول سے مراد ہو استدلال بعبارت نص۔ استدلال بعبارت نص کیا ہے؟ جس کے لیے کلام چلائی گئی ہو، وہ استدلال جس کے لیے کلام چلائی گئی ہو، وہ استدلال جو کلام سے قصدن مراد ہو۔ کلام سے قصدن وہ استدلال تو مراد ہوتا ہی نہیں ہے، استدلال تو اس نے جا کے کرنا ہوتا ہے، مستدل نے۔ سمجھ رہے بات کو؟ متکلم نے تو اپنے معنی کا افادہ کرنا ہے، بات سمجھے؟ تو اول سے مراد ہم نے لیا استدلال بعبارت نص، تو یہ
ما سیکل کلام لہو و ارید بہ قصدن، یہ حمل درست نہیں بن رہا، کیونکہ ضمائر کے مرجع یا ضمیروں کا مرجع مبتدا ہے، اور ضمیروں کا مرجع مبتدا بنائے تو کلام مناسب نہیں بن رہی، اعتراض بنا نہیں، تو جو ہے تو یہ بھی محمول بر تسامح، اول سے مراد ہے الحکم الثابت بعبارت النص، کیا اول سے مراد حکم ہے، سمجھے بات کو؟ تم کہو کہ ما قبل میں حکم کا ذکر تو نہیں ہے، تو ایک تو احکام میں نظم حکم کا ذکر ہے، اور دوسرا ہم نے کہہ دیا نا عذرائے تسامح، بات ہے یہ ذہن میں، اور یہ تسامح اعتراض نہیں ہے، یہ تسامح اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ مشائخ کا یہ اسلوب، اب دیکھیں نا جی ابن عمر رحمہ اللہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عمر فاروق کے کوئی ایک بیٹے ہیں، اور بھی بہت سے ہیں نا، تو ابن عمر خالی کیوں کہہ رہے ہو؟ بولو نا عبداللہ ابن عمر، لیکن 1000 جگہ لکھا ہو تمہیں نظر آئے کہ ابن عمر نے فرمایا، ابن عباس نے فرمایا، تو کیوں لکھا نظر آئے گا؟ اس لیے کہ ابن عمر کہنے سے تم سمجھ رہے ہو نا مراد عبداللہ ابن عمر ہے، ابن عباس کہنے سے عبداللہ ابن عباس۔ اب محدثین کی اصطلاح ہے کہ صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے جو جب بلا کرینہ عبداللہ کہیں گے مراد عبداللہ ابن مسعود ہوں گے، قال عبداللہ مراد عبداللہ ابن مسعود ہیں، اب تو عبداللہ نام کے تو انگنت صحابہ ہیں، لیکن جب مطلقاً بولا جائے گا، بلا کرینہ بولا جائے گا تو مراد عبداللہ ابن مسعود۔ تو ایسا کیوں؟ یہ اس لیے کہ مقصد ہے بات سمجھانا، جب بات تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اب باریکیوں میں داخل ہونا، بھئی نہیں اس میں یہ قید بھی لگاؤ، یہ قید بھی لگاؤ، وہ قیدوں کی طرف ذہن جائے گا اور بات تم سمجھ نہیں پاؤ گے، سمجھ رہے بات کو؟ مانا کریں بہرحال اول سے مراد کیا ہوگا؟ وہ حکم جو ثابت و عبارت النص سے، تو ایسا حکم ہے جس کے لیے کلام چلائی گئی، اب کلام اس حکم کے لیے چلے گی، بات ٹھیک ہے، اور مراد ہے وہ حکم اس کلام سے قصدن، ٹھیک ہو گیا جی۔ والإشارة ما ثبت بالنظم مثل الأول إلا أنه ما سيق الكلام له كما في قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين الآية سيق الكلام لبيان الآية کرنا الآية سيق الكلام لبيان إيجاب السهم من الغنيمة لهم وفيه إشارة إلى زوال أملاكهم إلى الكفار بس اشارت النص کیا ہے؟ اشارت النص یعنی استدلال بھی اشارت النص، لیکن یہاں پر مراد ہوگا الحکم الثابت، الحکم الثابت من اشارت النص یا بے اشارت النص، الحکم الثابت باشارت النص کیا؟ ما ثبت بالنظم، ما ثبت بالنظم مثل الاول، کہ جو نظم سے ویسے ہی ثابت ہو جیسے وہ عبارت النص، الحکم الثابت بعبارت النص جیسے ثابت ہے، الحکم الثابت باشارت النص بھی ویسے ہی ثابت ہوگا، ما ثبت بالنظم مثل الاول، جو اول کی مانند نظم سے ثابت ہو، یہ دونوں استدلال بالنظم ہیں، میں نے آپ کو وجہ اثر میں بتایا، استدلال بعبارت النص اور استدلال باشارت النص، استدلال بالنظم ہے، استدلال بالمعنی اس کی آگے چل کے ہم دلالت النص پہ بات کریں گے تو اور بات واضح ہو جائے گی، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو یہ استدلال بعبارت النص بھی استدلال بالنظم ہے، اور استدلال باشارت النص بھی استدلال بالنظم ہے، ما ثبت بالنظم مثل الاول، جو اول کی مانند نظم سے ثابت ہو، بھائی پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ وہاں پر سیکھ الکلام لہو، یہاں پر ما سیکھ الکلام لہو، اور کوئی فرق بات نہیں، سمجھے بات کو؟ مزید میں نے فرق تمہیں بتا دیا کہ وہ معنی جو ثابت ہوتے ہیں کلام سے اس کے 3 درجات، پہلے 2 درجے کے ہیں وہ عبارت النص میں داخل ہیں، تیسرا درجہ اشارت النص میں داخل ہے، تو یہ سمجھے معنی کریں۔ اشارہ وہ ہے جو ثابت ہو نظم سے اول کی مثل، مگر نہ کلام چلائی گئی ہو اس کے لیے۔ مثال میں نے تمہیں بتا دی ہے، پہلے گفتگو کر دی، للفقراء المہاجرین، للفقراء المہاجرین، اب کلام چلائی گئی ہے کہ فلاں فلاں کو حصے ملیں گے غنیمتوں میں سے، کلام کا سیاق حصوں کے بیان کے لیے ہے، لیکن اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اب ان کی ملکیں باقی نہیں رہیں، ملکیں باقی ہوتی تو فقراء نہ کہلاتے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو آپ دیکھو نا، الفقراء سے صرف یہ ثابت ہے کہ وہ فقیر ہیں، اس کو لازم ہے ان کی ملکوں کا زوال، میں نے جو لازم کے الفاظ بولے تھے، تو جو ہے یہ فرق ذہن میں رکھو
اگر یہ فرق تمہارے ذہن میں نہیں آئے گا تو عبارت و نص میں اور اشارت و نص میں فرق نہیں کر پاؤ گے۔ عبارت و نص میں جو نفس معنی ہیں، وہ معنی جو نفس کلام سے واضح ہیں، وہ عبارت و نص ہے۔ وہ معنی جو نفس کلام سے واضح ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ عبارت و نص ہے۔ نفس کلام سے جو واضح ہیں، اس کو جو لازم ہے وہ اشارت و نص ہے۔ نہیں سمجھو؟ ٹھیک ہو گیا؟ معنی کریں جیسا کہ فرمانے باری تعالیٰ ان فقراء کے لیے جو مہاجرین ہیں، وہ لوگ آیت کے اختتام تک چلایا گیا کلام کو ان کے لیے غنیمت کے حصے کو ثابت کرنے کے بیان کے لیے، اور اس میں اشارہ ہے ان کی املاک کے زوال کی جانب۔ تو ان کی املاک تو زائل ہو گئی، گئی کدھر؟ کفار کی طرف۔ ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیں تعریفی ہو گئی ہیں عبارت و نص کی بھی اور اشارت و نص کی بھی۔ حکم کیا ہے وہ بتاتے ہیں، پڑھو۔ وهما سواء في ایجاب الحکم الا ان الاول احق عند التعارض۔ توجہ رکھیں، عبارت و نص ہو یا اشارت و نص ہو، دونوں حکم کو واجب کرتی ہیں، دونوں حکم کو واجب کرتی ہیں اور قطعاً واجب کرتی ہیں۔ دونوں حکم کو واجب کرتی ہیں، قطع بالمعنی العام ہے، ٹھیک ہے نا؟ دونوں حکم کو واجب کرتی ہیں اور قطعاً واجب کرتی ہیں۔ استدلال بے عبارت نص بھی قطعی ہے، استدلال بے اشارت نص بھی قطعی ہے۔ فرق کیا ہوگا؟ فرق ان میں واضح ہوگا تعارض کے وقت۔ ایک طرف عبارت و نص ہو، دوسری طرف اشارت و نص ہو، تعارض ہو جائے تو ذہن میں رکھنا استدلال بے عبارت نص اس کو ترجیح، اور کوئی بات نہیں ہے۔ سمجھو بات کو؟ معنی کریں وہ دونوں برابر ہیں حکم کو واجب کرنے میں، یعنی دونوں قطعی طور پر حکم واجب کرتے ہیں، مگر اول ہے کون؟ عبارت و نص، یا الحکم ثابت بے عبارت نص یا الاستدلال بے عبارت نص، ٹھیک ہے؟ زیادہ حق رکھتا ہے تعارض کے وقت۔